بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 30 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت و تخلص المحقق النائنی سے لے کر اثبات الامارت لجواز الاسناد تک۔ آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس اس بارے میں تھا کہ آیا امارہ قطع طریقی و موضوعی کا جانشین بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کی وضاحت چل رہی تھی۔ پھر کچھ اشکالات تھے، کچھ اعتراضات تھے، پھر اشکالات سے جان چھڑانے کے لیے کچھ راہ حل کچھ علماء نے، بعض محققین نے بیان کیے، وہ بیان ہو گئے۔ اب راہ حل جو آج بقایا بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد شہید صدر کا آخری نظریہ بیان کیا جائے گا کہ یہ اس مقام میں کیا فرماتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے محقق نائنی کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی بطور راہ حل عن الاعتراض، یعنی اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا راہ حل پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فیصلہ کن نظریہ شہید صدر کا بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھیں۔ نائنی بمسلک جعل الطریقیت قائلا، محقق نائنی آزاد ہوئے ہیں اشکال سے، اس اعتراض سے جو گزشتہ درس سے چل رہا تھا۔ وہ بھی اپنے جو مسلک ہے ان کا طریقیت، مسلک طریقیت کی بنا میں آزاد ہوئے ہیں۔ قائلن، وہ فرماتے ہیں کہ ان اقامت الامارت مقام القطع طریقی لا تتمثل فی عملیت تنزیل، امارے کو قائم مقام قطع طریقی قرار دینا یہ عملیت تنزیل میں تمثل پیدا نہیں کرتا، یعنی حقیقت نہیں ہو سکتا عمل تنزیل میں، یعنی نازلے و منزلے اس کو قرار دینا لکھا ہے۔ یعنی عمل تنزیل میں ہی اشکال چل رہا تھا کہ جو غیر قطعی شے ہے کیسے قطع کے مقام پہ آ سکتی ہے، لکھا ہے یرد الاعتراض سابق، تاکہ وارد آ سکے اشکال سابق۔ بلکہ امارہ قائم مقام قطع ہے اس لحاظ سے کہ فی اعتبار ظن علما، چونکہ ظن کو علم فرض کیا ہے مولا نے، اس لیے جو علم کے احکام منجزیت و معذریت کے لحاظ سے ہیں ظن پر بھی وہی آ جائیں گے۔ کما یعتبر الرجل الشجاع اسدا علی طریق المجاز العقلی، جس طریقے سے مجاز عقلی کی بنا پہ بہادر آدمی، شجاع بندے کو بطور مجاز عقلی کہا گیا ہے کہ یہ اسد ہے، شیر ہے۔ والمنجزیت والمعذریت ثابتتان عقلا للقطع الجامع بین الوجود الحقیقی والاعتباری، کہ منجزیت اور معذریت ثابت ہو جاتی ہے عقلی لحاظ سے اس قطع کے لیے جو جامع ہے، اس قطع کے درمیان میں غور فرمائے گا جو وجود حقیقی، یعنی قطع کا وہ وجود جو شامل ہے وجود حقیقی کیا، اور وجود حقیقی وہی جو قطع کی ذاتاً حجت خبر متواتر، اور اعتباری یعنی اس کے اندر اس کے اعتبار کو، اس کی حجیت کو جعل کیا گیا ہے۔ یہ نظریہ ان کا۔ وصحیح ان قیام الامارت مقام القطع طریقی فی تنجیز و اخراج معدہن قاعدت کو بے قابل بیان، صحیح نظریہ ہے کہ امارہ کا قائم مقام قطع طریقی ہونا منجزیت میں، منجزیت یعنی منجزیت تکلیف میں، اور اس کے مفہوم کو، امارے کا مفہوم معدہ خارج ہونا قاعدے کو بے قابل بیان، لا تقدیر قول
اللہ تک قول بیا، اگر اس قاعدے کو ہم ثابت کر چکے، ہم نہیں مانتے اس کو، یعنی شہید صدر کی نظر میں یہ قاعدہ محور نہیں بلکہ قاعدے حق و طاعت ہے، فرماتے یہ ہے انما هو بابراز اہتمام المولا کلیف المشکوک علی نحو لا یرضى بتفویتہ علی تقدیر ثبوتہ کما تقدم، کہ فرماتے ہیں یہ امارے کا قائم مقام ہونا تب ہے جب مولا یہ ظاہر ہو جائے، یہ محرز ہو جائے کہ مولا اہمیت دے رہا ہے اس تکلیف کو بھی جو مشکوک تکلیف ہے، یعنی شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تکلیف ہو، اس بنا پہ کہ اس مشکوک تکلیف کو بھی چھوڑنے کے بارے میں اور ترک کرنے کے بارے میں مولا راضی نہیں، اگر وہ مشکوک تکلیف ثابت ہو جائے کما تقدم، جس کے بعد یہ بھی گزشتہ سے چند دروس سے قابل میں بیان ہو چکی ہے۔ والے بنا پہ فالمہم فی جعل الخطاب ظاہری، یعنی حکم ظاہری جو خطاب ظاہری کے توسط سے جعل ہوتا ہے وہ یہ ہے، مہم یہ کہ ان یکون مبرزن لحاظ الاہتمام من المولا، کہ مہم یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو سکے کہ اس حکم مشکوک کے کو اہمیت دے رہا ہے مولا، اس کے بارے میں نہیں چاہتا مولا کہ یہ ضائع ہو، یہ مہم ہے، تو لأن هذا هو جوہر موصلت، اور یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ وَأَمَّا اللسان هذا الابراز وسیاغته وكون ذلك بصيغة تنزيل ظن منزلة العلم، لیکن یہ یعنی محرز کرنے کی زبان جو کہ سیاغت و تشریح کی زبان، تشریح و حکم کی زبان ہے، اور یہ کہ زن کو کا مقام علم کرا دینا جو کہ تنزیل ہے، اور جعل حکم مواصل المعدہ، یا کہ حکم مواصل جو کہ بعض محققین کی جانب سے تھا اس کو قرار دینا، یا اور جعل طریقیت جو کہ محقق نانی کیا اس کو قرار دینا، یہ فلا دخل لذلك فی الملاک الحقیقی، معیار حقیقی کے اندر کس چیز کا معیار حقیقی کہ امارا قد کا جانشین ہو سکے، اس کے اندر ان راہ حلوں کی کوئی دخالت نہیں، وانما هو مسئلۃ وکل تعبیرات سیئۃ، ہاں یہ جتنی بھی بیان مماثل کی صورت میں، تنزیل کی صورت میں اور مسئلہ کے طریقیت کی صورت میں، یہ تمام صحیح ہیں، لیکن مادامت وافیتاً اس وقت تک صحیح ہیں جب تک یہ ادا کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ بے افراد الاہتمام المولوی المذکور، کہ فلاں تکلیف کے لیے، تکلیف مشکوک کے لیے مولا اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ نہیں چاہتا کہ وہ ترک ہو، یہ چیز ظاہر ہو جائے، اگر یہ ظاہر کرتی ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ تعبیرات صحیح ہیں، لأن هذا هو المنجز الحقیقی، یہی ابراز اہتمام مولوی ہی منجز تکلیف ہے حقیقت میں۔ وَأَمَّا الْبَحْثُ الثَّانِي، دوسری بحث جو یہ بحث سے واقعی تھی کہ جو حجیت امارہ کی دلیل ہے، کیا اس دلیل سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امارہ قائم مقام قطع ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کی تفصیل فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحکم شرعی بوصفه منجزا ومعذرا، یعنی یہ اشارہ ہے قطع موضوع کی جانب، یعنی قطع اگر اخذ کیا جائے بطور قید، یعنی ماخوذ کیا جائے موضوع حکم شرعی کے لیے صفت قطع کے ساتھ، یہ صفت قطع کون سی ہے؟ منجزیت و معذریت، منجز و معذریت، یعنی مولا اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جب تمہارا کزن آئے، جب تمہیں اپنے کزن کے آنے کا یقین و علم ہو جائے تو اس کا احترام کرنا۔ اب یقین و علم ہونا یہ ماخوذ ہے حکم موضوع کے اندر، تو فلا شک کا اس میں کوئی شک نہیں، فی قیام الامارۃ المعتبر شرعا مقام ہو، تو یہاں اس مقام میں ہمارے معتبرہ کون سا ہے؟ یعنی جس کے بارے میں دلیل، جس کے معتبر ہونے کے بارے میں دلیل کام ہو، یہ دلیل معتبر، تو یہ کا مقام قطع ہو سکتے ہیں، لأنها تکتسب من دلیل الحجیت صفت المنجزیت المعذرت، کیونکہ دلیل حجیت سے، اچھا وہ دلیل حجیت ہمارا جو ہے اس سے یہ کسب کیا جا سکتا ہے، یہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر منجزیت اور معذرت کی صفت ہے،
اور منجزت معذرت وہی قاطع والی صفت ہے، فتکون فرد من الموضوع، نتیجے میں یہ صفت موضوع کا فرد مصداق ہو جائے گی. وَيُعْتَبَرُ دلیل الحجیت فی هذه الحالة واردا، پھر دلیل حجیت اس حالت میں معتبر ہے کہ وارد ہو. وارد یہ اشارہ حکومت وارد یعنی جو موضوع کو وسعت دے. الا وارد ہو جائے گی یہ کس پر؟ یعنی دلیل حجیت وارد ہو جائے گی دلیل ذالک الحکم شرعی، اس حکم شرعی کی دلیل پر، المترتب علی القطع، جس حکم شرعی کے اندر قطع ہے، یعنی قطع والی دلیل کے اندر کے اوپر یہ وارد ہو جائے گی، یعنی اس کے موضوع کے دائرے کو وسعت دے گی. جس وسعت جب آئے گی تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہوگی، لأنه يحقق مصداقا حقیقیا لموضوع، کیونکہ یہ دلیل ثابت کرے گی مصداق حقیقی کو اس کے اپنے موضوع کے لیے. دوسری صورت، واما اذا كان القطع ماخوذا بما کاشف تام، یعنی معذریت و منجزیت کے علاوہ قطع کو موضوع میں اخذ کیا جا رہا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ قطع کشف تام ہے، یعنی صفت نفسانی ہے، جو کہ جس کے اندر کشف تام ہے یعنی احتمال خلاف ہی نہیں پایا جاتا. تو فلا یکفی مجرد اکتساب الامارت صفت المنجزیت بل معذرت من دلیل الحجیت. تو یہاں پہ کافی نہیں ہے کہ امارہ کسب کر سکے، فقط امارے کا ہونا، یہ منجزیت و معذرت کو کی صفت کو کسب کر سکے دلیل حجیت سے، یعنی وہ دلیل جو امارے کی حجیت کو ثابت کر رہی ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ اب اس کے اندر منجزیت و معذریت بھی ہے. لیکن ہم مقام القطع موضوع، چونکہ یہ ہمارا قائم مقام قطع موضوع ہے، تو فلا بد من عنایت اضافیت فی دلیل حجیت. تو ضروری ہے کہ پھر دلیل حجیت کے اندر اضافی عنایت ہو، یعنی کشف تام کو لحاظ میں کیا جائے معذریت و منجزیت کے علاوہ. وقد التزم المحقق النائنی بوجود هذه العنایت، اور محقق نائنی اسی عنایت کے پابند ہوئے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. بنا علامات تب نہ ہو من مسلک جعل طریقے، اس بنا پہ جو ان کا اپنا مبنا ہے مسلک جعل طریقیت. فیقول، وہ فرماتے ہیں ان مفاد دلیل حجیت، خود دلیل حجیت جو ہے اس کا مفہوم جعل الامارت علما، وہ کہ وہ امارے کو علم کر، ہمارا ذاتن علم نہیں، ذاتن یقین نہیں، لیکن دلیل حجت اس کو علم قرار دے رہی ہے. جب علم قرار دے رہی ہے تو جو ذاتن علم اوقات ہے اس کے آثار اس پر آئیں گے، اور لہٰذا اس کے ذریعے سے یکون حاکما علی دلیل شرع المترتب القطع. تو یہ جو دلیل حجت ہمارا ہے یہ حاکم بنے گی اس دلیل کے اوپر جو اس دلیل حکم شرعی کے اوپر جو قطع پر موقوف ہے، یعنی جس کا سبب، جس کا پشتوانہ قطع ہے. حاکم بری یعنی اس کے دائرے کو تنگ کرے گی. لأنه يوجد فردا جعلین تعبد لموضوع، چونکہ یہ اس کو پایا گیا ہے ایک مصداق جعلی و تعبدی. یعنی جعلی و تعبدی کس طریقے سے؟ یعنی ذاتن یہ حجت نہیں رکھتا، لیکن حجت اس کے لیے تعبد ہے، یعنی اس کے معتبر ہونے کا مولا نے فرض کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی ماننا پڑے گا لے موضوع اس کے موضوع کے فیصلی حکم الہ، نتیجے میں اس دلیل کیا حکم سرایت کرے گا الہ، اس دلیل شرعی کی جانب جس کا پشتوانہ قاطع ہے. غیر ان کا رفت فی بحث تعارض، اس کے بعد شیخ صدر فرما دے گا اس کے علاوہ آپ جان کر آئے ہیں تعارض کی بحث میں، جو کہ من الحلقۃ السابقۃ، حلقہ ثانی میں تھی، وہ یہ تھی کہ جان کر آئے یہ کہ ان دلیل الحاکم، جو حاکم دلیل ہے ہماری اس مقام میں، یعنی وہ دلیل حجیت جو ہمارے کی دلیل ہے، وہ انما یکن حاکما، وہ حاکم ہے اس دلیل شرعی کے اوپر جو قطع پر موقف ہے. وہ اذا کان ناظرا الی الدلیل المحکوم، اگر اس دلیل حاکم کی نگاہ دلیل محکوم کی جانب ہے، ودلیل حجت لم یثبت کون ناظر احکام القطع الموضوعی، اور دلیل حجت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھا یہ، اور دلیل حجت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی نگاہ ہے احکام قطع موضوع کی جانب. یعنی دلیل حاکم کی نگاہ محکوم کی جانب ہے، دلیل محکوم کی جانب، جو کہ دلیل حجت کے
वो निगाह इस जानिब नहीं होती है कि अहकाम कत को साबित करे। वन्नमल मालूम फी नज़रु इला तंजीज़िल अहकामिल वाक़ियतिल मशकूकति। हाँ, इसमें जो वाज़ेह सी बदी सी बद वो कि वो दलील की निगाह होती है कि मुनज्जज़ बनाए उन अहकाम वाक़ई को जो मशकूक हैं खुसूसी तौर पर। चूंकि बारहा बयान हो चुका मुनज्जिज़ियत का ताल्लुक कत के साथ नहीं है, बस औक़त एहतमाल और ज़न के जरिए से भी मुनज्जिज़ साबित होती है। लेकिन इज़ा कान दलील हुज्जत लिल अमारत हो सीरतुल उक़लायत, लेकिन ये तब है जब हुज्जत की दलील माने यानी हुज्जत अमारा की दलील सीरत उक़ला हो। यानी सीरत उक़ला यानी उक़ला के सीरत में ये रहा है कि वह अमारे को अहमियत देते हैं, उस पर अमल करते हैं। इज़ चूंकि ला इंतशार लिल क़त्ल मौज़ू फ़ी हयातुल उक़ला, चूंकि क़त्ल मौज़ू की बनिस्बत उक़लाए आलम के जिंदगी में कोई इंतशार, कोई पराकंदगी, कोई इख्तलाफ नहीं रहा, बल्कि उसको अहमियत देने उस पर अमल करते हैं। लेकिन तकून सीरत वाला हुज्जत अमारत नाज़रत क़त्ल मौज़ू व तरीक़ी माइन, ताकि ये क्यों है, क्यों इंतशार नहीं, ताकि सीरत उक़ला हो सके अमारा की हुज्जियत पर, जो यानी उनकी सीरत बतौर दलील बन सके अमारा की हुज्जत के ऊपर। ये सीरत जो हुज्जत अमारा के ऊपर है वो नाज़िरतन हो सके निगाह करने वाले क़त्ल मौज़ू तरीक़ी मान, कि दोनों को वो सीरत देख सके। यानी वो कत जो मौजू है वो कत जो तरीकी है। तो लाभ करामी आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।